العلم نور العلم نور العلم نور. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم سامعین ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر رشتے کے متعلق گفتگو کی جائے گی. بہت سارے رشتوں کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، بہت سارے رشتے ناکام ہو جاتے ہیں، یا پھر لڑکے والوں کے پاس اگر کوئی پیغام نکاح آئے یا وہ کہیں پر پیغام نکاح دیں تو دونوں صورتوں میں رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے. یا پھر کوئی لڑکا یہ چاہتا ہو کہ میں فلاں لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اس کے گھر والے نہ مان رہے ہوں، یا پھر لڑکی یہ چاہتی ہو کہ میرا رشتہ فلاں جگہ پر ہو جائے اور لڑکے کے گھر والے نہ مان رہے ہوں. تو ان تمام صورتوں میں آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ان سب کاموں کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک ہی وظیفے سے ہر کام آپ کے ہوتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک وظیفے سے رب تبارک و تعالیٰ کا آپ پر خصوصی فضل و کرم ہوگا. گرامی قدر حضرات، وہ دوست احباب جن کے رشتوں میں ہمیشہ رکاوٹ رہتی ہے، اور یا پھر وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور پریشانی کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو جاتے ہیں، یا ان کو اپنی بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے کافی پریشانی کے ساتھ ساتھ بیماری بھی رہتی ہے، تو ایسے تمام افراد اس عمل کو کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر چاہے تو جس بیٹی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا جس لڑکے کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ لڑکا بھی اس عمل کو کر سکتا ہے. یہ عمل گرامی قدر حضرات بہت ہی آسان ہے اور اس کا بہت ہی سمپل طریقہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو شادی کی جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، چاہے وہ رشتہ نہ ہو رہا ہو یا پھر رشتے آتے ہوں اور واپسی جواب نہ دیتے ہوں، ان تمام مصیبتوں کے حل کے لیے، تمام پریشانیوں کے حل کے لیے ایک ہی عمل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں دوں گا. وہ ایک ہی عمل سب چیزوں کے لیے کافی ہے. گرامی قدر حضرات، سب سے پہلے ہمارے اساتذہ کرام کا، ہمارے شیوخ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی سائل آتا اس کو یہ عمل دیتے. تو آپ حضرات سے بھی میں اس عمل کو شیئر کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے. وضو کرنے کے بعد اگر آپ مسجد میں جو حضرات ہیں وہ مسجد میں چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو اس عمل کو گھر میں بھی کر سکتے ہیں. خواتین اس عمل کو گھر میں ہی کریں گی. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں. 2 رکعت نماز نفل حاجت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یہ نیت کرنے کے بعد محترم سامعین ناظرین، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. نیت کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے. ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ ملانی ہے. اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اور اس کے بعد رکوع اور سجود کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو اس کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. یہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے. سب سے پہلے آپ 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، چاہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، چاہے نماز شریف والا درود شریف پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ درود شریف پڑھیں گے وہ مقبول ہوگا. اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 100 مرتبہ آپ نے کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 3333 مرتبہ 3333 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو. یہ 3333 مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا نام آپ نے پڑھنا ہے. تو اس کے پڑھنے سے رب تبارک و تعالیٰ بند رشتوں کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے گا. اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، تاکہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر فضل بھی فرما دے، کرم بھی فرما دے، اور جلد از جلد آپ کا رشتہ ہو جائے. یا جو بھی آپ کی حاجت ہو، نیک حاجت ہو، ان نوافل کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت پوری ہو جائے گی. محترم سامعین ناظرین، اگر خواتین کے بیچ میں کوئی ایام باقی رہ جائیں تو وہ اس عمل کو دوبارہ کر سکتی ہیں. یہ مدت عمل 21 دن ہے. 21 دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری ملے گی، اور رب تبارک و تعالیٰ کے کرم سے
رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ اس عمل کو کیجئے. وہ لوگ جو پریشان حال ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر پل ہر دم اپنے حفظ و امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.